سیرت صحابہ کا ہر واقعہ اس قدر ایمان افروز ہے کہ جب بھی ہم سنیں تو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، دل لرزنے لگتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ سبھی کے سبھی بے مثال شخصیات تھی۔ غزوہ احد میں ایک اور نایاب ہیرا تھا جو دراصل دھوکے سے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ریزہ ریزہ اور پارا پارا ہو گیا۔ یہ تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت حسین بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثابت بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر ہی چھوڑ دیا تھا تاکہ مدینہ کے اندر عورتوں کی اور بچوں کی دیکھ بھال کریں۔ اس کے علاوہ باقی تمام صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے نکل گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ یہ دونوں صحابہ کرام مدینہ کے اندر ہی آپس میں جنگ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ دونوں کی بڑی شدید خواہش اور تمنا تھی کہ وہ دونوں بھی میدان جنگ میں شریک ہوں۔ چنانچہ جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک صحابی نے دوسرے سے کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، اب ہمارے پاس اچھے کام کرنے کے لیے زیادہ عمر باقی نہیں بچی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم دونوں میدان جنگ میں شریک ہو جائیں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہم کو شہادت سے نواز دے تو ہمارا کام ہو جائے۔ یہ دونوں صحابہ کرام رہا نہیں کیا ان سے، اور دونوں صحابہ کرام تلوار لے کر کے میدان جنگ کی طرف نکل پڑے۔ دیگر صحابہ کرام کو ان دونوں کی شرکت کی اور آمد کی خبر نہ تھی۔ یہ دونوں صحابہ کرام جنگ لڑتے رہے۔ ثابت بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کافروں کے ہاتھوں شہید ہوئے، لیکن حضرت حسین بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں دھوکے سے مار دیے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب میدان کارزار میں افراتفری کا ماحول چھا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کو پہچان چکے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر یہ آواز لگا رہے تھے کہ اللہ کے بندو، یہ میرے والد ہیں، مگر جنگ میں کون کس کی آواز سنتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز شور ہنگامے میں دب گئی۔ بعد میں جب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بے حد شرمندہ ہوئے اور بہت ہی زیادہ افسوس ہوا ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا اور ان لوگوں کا خون بہا معاف کر دیا جن کے ہاتھوں میرے والد گرامی شہید ہوئے ہیں، اور میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں معاف فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایثار اور قربانی کو دیکھ کر کے اور اس جذبے کو دیکھ کر کے بے انتہا خوش ہوئے اور ان کے لیے بھلائی کی دعا کی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سچ کہا ہے اللہ رب العالمین نے کہ یہ صحابہ کرام کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بہت ہی زیادہ نرم دل اور رحیم ہیں۔ اے نبی، آپ ان کو سجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ صحابہ ہر وقت اللہ کی رضامندی کی اور اس کے فضل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اور آپ ان کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات دیکھیں گے۔ کیا بیتی ہوگی اس بیٹے پر جس کی نگاہوں کے سامنے اس کا بوڑھا باپ خود اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں دھوکے سے مار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر جذبات میں آ کر کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چار سخت جملے بول بھی دیتے تو یہ کوئی غلط کام نہ تھا۔ لیکن یہ تھے اللہ کے وہ نیک بندے جو ہر کام اللہ کی خاطر کرتے تھے، اللہ کے لیے جیتے تھے اور اللہ کے لیے مر کر چلے گئے۔ یہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے؟